بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 82 نمبر حدیث۔ عن ام المؤمنین ام سلمۃ واسمها ہند بنت ابی امیۃ حذیفۃ المخزومیہ، جو کہ ام المؤمنین ام سلمہ جن کا نام ہند بنت ابی امیہ حذیفہ المخزومیہ رضی اللہ عنہا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ قال، کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تو یہ کہا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ کام کرتے ہیں، یعنی گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، یعنی نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھیں گے، ہر نقصان سے بچا کر کے رکھیں گے، اور خود کو بھی، ہم کو بھی، اور ہم جو گھر والوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ اس کے بعد یہ پہلا توکل تو یہ ہوا، دوسرا توکل دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اضل، اے اللہ تعالیٰ ہم لوگ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے ہم کسی کو گمراہ کر دے، یعنی حق سے کوئی ہم سے حق کے بارے میں پوچھے، ہم اس کو غیر حق بتا دیں، اس کو گمراہی کا راستہ بتا دیں، یا او اضل، یا ہم کو کوئی گمراہی کا راستہ بتا دے، ہم کو کوئی گمراہ کر دے، ہم کسی کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور کوئی ہم کو گمراہ کر دے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ او ازل او ازل، یا کیا ہے ہم کسی کو جھٹکا دے دے یا تکلیف پہنچا دے، یعنی بغیر ارادے کے، ہم کو ارادہ نہیں تھا کسی کو کہ ہم اس کو تکلیف پہنچائے، لیکن اس کو تکلیف پہنچ گئی، تو اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ او ازل، یا کوئی ہم کو تکلیف پہنچا دے بغیر ارادہ کیے ہوئے، کوئی انسان ہمارا نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا پھر بھی ہم کو نقصان پہنچ گیا، تو اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یا او اظلم او اظلم، کیا ہے؟ یا پناہ مانگتے ہیں کوئی ہمارے اوپر، کسی کے اوپر ہم ظلم کرے یا کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے۔ پہلے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں تکلیف دے بغیر، کیا ہے، علم رکھتے ہوئے، بغیر جانے ہوئے، غلطی سے، اور ابھی یہاں ظلم آئے ہے، یعنی جان بوجھ کر کے نقصان پہنچانا چاہے، اس سے بھی پناہ، تو خود بھی جان بوجھ کر کے کسی کو، نہ ہی بغیر جانے ہوئے کسی کو تکلیف دے، نہ ہی جان بوجھ کر کے کسی کو تکلیف دے، ویسے کوئی ہمیں بغیر جان کر کے تکلیف دے یا جان بوجھ کر کے تکلیف دے، ظلم کرے۔ او اجہل او یجہل علی، یہ کیا ہے؟ ہم کسی چیز سے جاہل رہ جائیں، کوئی چیز سے
ہم جاہل رہ جائیں، کوئی چیز ہمارے پاس نہ پہنچے، یا کوئی ایسا کام کر دے جس سے نقصان ہے یا کیا ہے گناہ کا کام ہے اور آپ کو معلوم نہ ہو، او یجہل علیہ، یا کوئی اور میرے ساتھ کچھ کرے اور کیا ہے اور ہم اس سے جاہل ہو، ہم کو نہیں معلوم ہو، ہم کچھ کریں، کسی کو تکلیف دے دے یا کسی کو نقصان دے دے یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا چیز کر دے جو حرام ہے، اس جہالت سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ کوئی حرام کام کر دے، میرے ساتھ کوئی یہ خراب چیز کر دے جس سے ہم کو تکلیف پہنچنی ہے، نقصان ہونے والا ہے، اس سے بھی رب پناہ مانگتے ہیں۔ یہ والی حدیث جو کہ ابو داؤد، ترمذی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی کافی سارے محدثین نقل کیے ہیں صحیح سند سے، اور امام ترمذی کہتے بھی ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ لفظ ابو داؤد کے ہیں۔ اور اس کے بعد والی حدیث یعنی 83 نمبر 83، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جو یہ کہے، یعنی اذا خرج من البیت، یعنی جب گھر سے نکلے تب یہ کہے، جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلے تو یہ کہے، اذا خرج من بیتہ، جب اپنے گھر سے نکلے تو یہ کہے، کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے نکلتے ہیں اور اس کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتائے، توکل کس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو جا رہے ہیں آپ کے اوپر توکل ہے، کوئی کام کے لیے جا رہے ہیں تو بغیر آپ کے ارادے، بغیر آپ کی مشیت کے نہیں ہو سکتی، تو توکل آپ پر، اور گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی بھی حفاظت کی توکل آپ کے اوپر، اور کہتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جو ہے نہ ہی کوئی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ ہی کوئی کسی چیز کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی نہ ہی کوئی آپ کے نہ چاہنے سے نہ ہی کوئی چیز بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان کو بدل کر کے فائدہ بنا دے، نہیں ہو سکتا، تو بدلنے کی طاقت سوائے آپ کے اور کسی کا نہیں ہے۔ ولا قوت الا باللہ، اور کیا ہے؟ اور کوئی طاقت بھی نہیں ہے کہ طاقت دے اپنا طاقت لگا کر کے اچھا کر دے، ایسا بھی نہیں ہے، الا باللہ، سوائے اللہ کے، سوائے آپ کے اللہ تعالیٰ۔ تو جو ایسا یہ والی دعا پڑھتا ہے، یقال لہ، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے اس کو کہتے ہیں، ہدیتا وکفیتا ووقیتا، کیا ہے؟ کہتے ہدیتا کہ تم کو جو ہے ہدایت دی گئی، تم کو ہدایت دے دی گئی، یعنی تم جو ہے صحیح بات یہ ہو جس کی وجہ سے رب جو ہے تمہیں گمراہی سے بچائیں گے، تو تمہیں ہدایت دے دی گئی حق کے راستے کے طرف، یا یہ جو تم نے کہا ہے حق کہا ہے، یہ مطلب، یا کہتے کیا ہدیتا و کفیتا، تمہارے لیے جو ہے کافی ہو گیا ہے،
یعنی یہ جو لفظ بولے ہو یہ تمہارے لیے کافی ہو گیا ہے. وَوُقِيتَ، اور تمہیں بچا بھی لیا گیا ہے، یعنی تم جو حفاظت کے لیے دعا بھی کیے تو بچا بھی لیا گیا ہے تمہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری لے لیے، اور جس پر توکل کیے کر کے چھوڑ کر کے اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیے ہیں. تو یہ چیز. اور کیا ہے، کہتے ہیں وَتَنَحَّ عَنْهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان جو ہے اس سے دور ہو جاتا ہے. شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. شیطان یعنی دور ہو جاتا ہے، یعنی شیطان جو ہے اس کو تکلیف نہیں دیتا. جیسا کہ یہ دعا نہیں پڑھتا ویسے تکلیف دے سکتا تھا، تو شیطان اس سے جو ہے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے دور بھاگ جاتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا اس وجہ سے. تو یہ بھی روایت ابو داؤد، ترمذی، النسائی وغیرہ روایت کرنے والے ہیں جو کہ حسن ہے. اور کہتے ہیں زیادہ ابو داؤد کچھ زیادتی نقل کرتے ہیں، زیادتی کے ساتھ کہتے ہیں فَيَقُولُ یعنی الشیطان لِشَیطَانٍ آخر، یعنی یہ جو ہدیتا اور کفیتا وبقیتا یہ جو بولے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شیطان کیا ہے دوسرے شیطان کو کہتا ہے کہ کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، کہ تم اس کو کیسے گمراہ کرو گے، اس بندے کے ساتھ تم کیسے ہی رہ سکتے ہو، کیسے اس کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہو، جس کو ہدایت بھی دے دی گئی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کافی بھی ہو گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بچا بھی لیے ہیں، جس کو ہدایت بھی دے دی گئی، جس کے ساتھ کافی بھی ہو گیا ہے، اور کیا ہے جس کو بچا بھی لیا گیا ہے، کیسے تم اس کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہو. یہ بولے نا دعا کے بعد کہ اس کو ہدایت دے دی جاتی ہے، کافی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ کلمہ کافی ہو جاتا ہے اور بچا لیا جاتا ہے. تو شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ کیا کرو گے آپ، کیسے نقصان پہنچاؤ گے. تو اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے اور توکل کر کے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. انسان اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں آ جاتا ہے. یہی واللہ اعلم.